الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوستوں کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت و احترام کے لائق میرے بزرگ برتر حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی فیض القدسیہ، میرے برادر اصغر صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد محسن اللہ گیلانی، برادر اصغر پیر سید اسد اللہ گیلانی اور دیگر میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کی بازو، آج کی محفل، آج کا پروگرام سرکار کے ذکر کے حوالے سے منعقد ہے اور سرکار کے غلام کے ذکر کے حوالے سے منعقد ہے۔ پہلی نشست سیدی مرشدی و مولائی والد محترم حضرت پیر سید محمد حجاج شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس پاک کے حوالے سے منعقد ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عرس پاک کی محفل میں آنے والوں، حضور کے میلاد کی محفل میں آنے والوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چاہے ہماری کوئی خوشی ہو، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم ہر لحظہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ کے ولی اصل مرکز و محور گنبد خضرا کا مکی ہے۔ ہر چیز کا مرکز و محور یہ اللہ کے ولی کو ولایت ملی ہے تو اس در سے ملی ہے۔ جتنے بھی اولیاء کبار ہیں وہ حضور کے صدقے سے ولی بنے ہیں۔ جو بندہ حضور کے در پہ جھک جاتا ہے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ قل وہاں آتا ہے جہاں اللہ پاک کسی خاص ذکر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے تو لفظ کل وہاں آتا ہے۔
اور حضور کی آمد بہت خاص ذکر ہے، خاص بات ہے۔ حضور کا اس کائنات میں تشریف لے کے آنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیجئے، یہ جو میں نے آپ پہ فضل کیا ہے، جو میں نے رحمت کی ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس فضل سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اگر فضل سے مراد دیا جائے قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید مراد دیا جائے، اور رحمت سے مراد سرکار کی ذات مراد دی جائے، دوستو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن ہمیں ملے، قرآن ہمیں ملا ہے تو کس کے صدقے سے ملا ہے؟ سرکار اس کائنات میں تشریف لائے ہیں تو قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر سرکار اس کائنات میں تشریف نہ لاتے تو قرآن نہ آتا۔ اگر سرکار اس کائنات میں تشریف نہ لاتے تو قرآن نہ آتا۔ دوستو ہمیں قرآن ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور یہ قرآن کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے، اور جو اس شخص کو حفظ کرتا ہے، جو اس کا حافظ بن جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس شخص کا مقام یہ ہے، اس بچے کا مقام یہ ہے، جب حافظ روز محشر پیش کیا جائے گا تو روز محشر اللہ پاک یہ اعلان کرے گا، اے حافظ، اے قرآن کو یاد کرنے والے، جا جن 10 گناہگاروں کی طرف تو اشارہ کرے گا، اللہ پاک اس گناہگار کی بخشش فرما دے گا۔ یہ جو حافظ بنتے ہیں یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ جو قرآن سیکھتے ہیں، دوستو اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے در پہ بلاتا ہے، اپنے حبیب پہ نازل کرتا کلام یاد کرواتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن یاد کرتے ہیں، رب کی رحمت ہر وقت ان پہ برستی رہتی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ انسان تلاوت کا عادی ہو جائے، اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ انسان قرآن پڑھنا بھی سیکھ جائے اور قرآن پڑھانا بھی سیکھ جائے۔ اللہ کا فضل یہ ہے دوستو، اللہ کا فضل ہم تلاش کرتے ہیں، بڑی جاگیروں میں تلاش کرتے ہیں، محلات میں تلاش کرتے ہیں، ہم دولت میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ دوستو جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ پاک ان کی زمینوں کو سجدوں سے بھر دیتا ہے۔ جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک ان کی زمینوں کو، ان کی پیشانیوں کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات سمجھو، جس کے پاس 2-4 پیسے آ گئے اللہ کا فضل ہو گیا، جس کے پاس کوٹھیاں منزلیں آ گئے، محلات تعمیر کر دیے، اللہ کا فضل ہو گیا۔ دوستو یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے بندے پہ، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ جب انسان محلات میں سوتا ہے، دوستو ایک بادشاہ تھا، وہ نرم بستر پہ سونے کا عادی تھا، پھولوں کی سیج پہ سونا
سونے کا عادی تھا. نوکرانی صفائی کرتی ہوئی اس نے سوچا تھکی ہوئی تھی تھوڑا سا آرام کر لوں. اس کے آرام گاہ میں بستر پر آرام کرتی ہے. جب بادشاہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ملازمہ بیڈ پر سوئی ہوئی ہے, بستر پر سوئی ہوئی ہے. آگ بگولا ہو جاتا ہے اور جلاد کو بلا کر کہتا ہے کہ اسے کوڑے مارو. کیا مارو؟ کوڑے اس کے جسم میں برساؤ. وہ عورت درد کی شدت کی وجہ سے بلبلاتی ہے, روتی ہے اور پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے. بادشاہ پوچھتا ہے تو روتی بھی ہے اور ہنستی بھی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جب کوڑے جسم پہ برستے ہیں تو تکلیف سے کراتی ہوں, تکلیف ہوتی ہے, اسی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, روتی ہوں. پھر ہنستی کیوں ہے؟ وہ عورت ملازمہ کہتی ہے اے بادشاہ سلامت, میں چند لمحے اس بستر پہ سوئی ہوں, میں چند لمحے اس بستر پہ سوئی ہوں. اس چند لمحے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے. جو بندہ دن رات ساری زندگی اسی نرم بستر پہ سوتا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ جو بندہ ساری زندگی اس پھولوں کی سیک پہ سوتا ہوگا, اس نرم بستر پہ سوتا ہوگا, اس کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں, رب کا کرم یہ ہے, رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی یاد میں مشغول کر دے. اللہ پاک آپ کو اپنی یاد میں مشغول کر دے. اپنی اور اپنے حبیب کی محبت, حضور کے بیت کی محبت, حضور کے غلاموں کی محبت آپ کے سینے میں پیوست کر دے. دوستو, آپ کا ہر قدم مبارک ہے. سرکار کی آمد کا وقت ہے, آمد کا دن ہے. 12 ربیع الاول سرکار کی ولادت کی رات ہے. 12 ربیع الاول کی رات سرکار کی ولادت کی رات ہے. جو بندہ حضور کی آمد میں خوش ہوتا ہے وہ خوش تو ہوتا ہے اس کائنات میں, لیکن کائنات کا رب آسمانوں میں اس شخص پہ خوش ہوتا ہے, اس شخص پہ خوش ہوتا ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم حضور کی آمد پہ خوشیاں منائیں گے, ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. دوستو, آپ کو قدم قدم کے بدلے میں نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا. آپ کا آنا, مل بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھروں پہ جھنڈیاں لگائیں, یہ ضروری نہیں ہے. یار اتنا تو کر سکتے ہو کہ حضور کی آمد پہ دل میں خوشی تو منا سکتے ہو, چہرے پہ مسکراہٹ تو لا سکتے ہو. دوستو, میرا رب آپ کے دلوں کے راز جانتا ہے, میرے دل کے راز جانتا ہے. وہ رب غفور و رحیم رب سب کے دلوں کے راز جانتا ہے. دوستو, جس کی جتنی حیثیت اوقات ہوتی ہے اس کے مطابق وہ حضور کی آمد پہ خوشیاں مناتا ہے. اللہ پاک آسمان دنیا کو سجا دیتا ہے, اللہ پاک آسمان دنیا کو سجا دیتا ہے. اللہ پاک جنت میں فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں, میرے حبیب کی آمد کا وقت ہے, تم سب مل کر خوشیاں مناؤ. میرے حبیب کی آمد کا وقت ہے, آمد کا دن ہے. دوستو, جہاں حضور کا ذکر ہو وہی جگہ میلاد گاہ ہے. جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے, جہاں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے,
دوستو وہ جگہ، وہ مقام برکت والا مقام ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب یہ لوگوں سے کہہ دو کہ میری آمد پہ، میرے فضل اور رحمت پہ خوشیاں مناؤ۔ دوستو یہ بتاؤ، اپنے گریبانوں میں جھان کے بتاؤ کہ حضور کی ذات سے بڑی کوئی ہمارے لیے رحمت ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی ذات ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضور چوتھے حجاب نور پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، چوتھے حجاب نور پہ ایک ستارہ چمکتا تھا۔ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا۔ اے اللہ کے حبیب، وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو دوستو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل رب کعبہ کی قسم وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، جو ستارہ تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل تیری حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جبرائیل کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج میں تشریف لائیں گے تو میں اپنی حقیقت آپ پہ واضح کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اپنی حقیقت آپ پہ عیاں کروں گا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں، چکھے میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پوچھتے ہیں حَلَّ کا حاجت اِلَىٰ رَبِّکَ، کیا رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی مرسل جا سکتا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، میں جبرائیل وہاں جا سکتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب سرکار معراج پہ گئے، سرکار نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہارا وعدہ تھا کہ میں اپنی حقیقت سے پردہ معراج پہ اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے پورے 600 پر پھیلاتے ہیں، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، یہ سارے پر پھیل جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں، اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تھوڑا سا آگے آ، تو نے کہا تھا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آؤ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں حضور ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں آ سکتا، رب کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ حقیقت جبرائیل سے بھی آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ سرکار ایک مارکے سے واپس آ رہے ہیں، 200 مقام جرینہ، جارانہ لفظ ہے، جرینہ بھی کہا جاتا ہے، یہ میقات ہے۔
مقام جرینہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں. اور دوستو یہ وہ مقام ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ میں ایک رات جرانہ کے مقام پہ ٹھہرا، مقام جارانہ پہ ٹھہرا، ادھر قیام کیا. یہ اتنی شان والا مقام ہے، بلند شان والا مقام ہے کہ میں جرانہ کے مقام پہ سویا، میری آنکھ لگی، مجھے اونگ آئی، نیند آئی. میں نے اسی رات 70 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی. یہ اتنی شان والا مقام ہے کہ میں نے 70 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. اور سرکار کیا فرماتے ہیں مقام جرینہ پہ؟ سرکار نے فرمایا بلال آذان کا وقت ہے، آذان دو. بلال آذان دیتے ہیں تو چند بچے کھیل رہے تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے ہیں تو بچوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ بچے باپ کی نقل اتارتے ہیں، نقل کرتے ہیں. جس طرح بلال دوسری زبان میں آذان دیتے تھے اسی طرح بچے آذان دیتے ہیں. سرکار سن لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، جاؤ ان بچوں کو بلا کے لاؤ. کیا کرو؟ ان بچوں کو بلا کے لاؤ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ علی ہے. کون؟ علی ہے. سرکار حسنین کریمین کو کندھوں پہ سوار کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں. مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں. حضور حکم فرمائیے وہ کون ہیں؟ سرکار ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں الحسن والحسین. کون ہیں؟ الحسن والحسین. یہ حسن اور حسین ہیں. سرکار نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالہ، کیا میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے. آپ نے ہاتھ اوپر کر کے فرمایا الحسن والحسین، الحسن والحسین. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و ابا، جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں. آپ نے فرمایا الحسن والحسین. آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف رکھتے ہیں. آپ فرماتے خطبہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے غلامو، جدہما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ و خالہما ابراہیم علیہ السلام و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم و امہما حضرت جعفر و امتہما ام حانی و ابوہما علی المرتضیٰ و امہما فاطمہ الزہرا. دوستو جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جن کے یہ رشتے ہوں انہیں حسن اور حسین کہتے ہیں. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، جن کا باپ علی ہو، جن کی ماں فاطمہ ہو،
انہیں حسن حسین کہتے ہیں۔ دوستو علی وہ ہے جس کا نکاح خود خدا پڑھاتا ہے۔ علی و فاطمہ وہ ہیں جن کا نکاح خود خدا پڑھاتا ہے۔ آسمان دنیا میں خدا پڑھاتا ہے، براتی فرشتے ہوتے ہیں، فرش زمین پہ اللہ کا نبی پڑھاتا ہے، اور براتی حضور کے غلام صحابہ کرام ہوتے ہیں، حضور کے غلام صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہ علی ہے۔ تو کیا جانے علی کیا ہے؟ تو کیا جانے علی کیا ہے؟ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، آپ بچوں کو بلا کے آتے ہیں، آدمی بلایا ہے، بچے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں بچوں کیا کر رہے تھے؟ پہلے شرماتے ہیں، کھیل رہے تھے حضور؟ نہیں، وہ نقل اتار کے دکھاؤ جو نقل کر رہے تھے۔ ایک بچہ اذان دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں جاؤ۔ دوسرا بچہ اذان دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں جاؤ۔ تیسرا بچہ اذان دیتا ہے، جاؤ۔ چوتھا پانچواں بچہ جب آتا ہے، حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جس ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی حضور پہ ایمان نہیں لائے، سرکار کی بارگاہ میں جب وہ آزان دیتے ہیں تو سرکار دست شفقت فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دست شفقت فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آپ اس کی عمر درازی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کے لیے برکت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ دوستو چند سال کا بچہ ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، کافروں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ جب سرکار دست شفقت فرماتے ہیں تو وہ بچہ یہ نہیں پوچھتا کہ میں گھر جا کے پوچھتا ہوں کہ میں حضور پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی سرکار کا دست شفقت حضرت ابو معذورہ کے سر اقدس پہ پھرتا ہے، حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں حضور مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں حضور مجھے بھی اپنا غلام بنا دیجیے۔ تو سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوستو جو بندہ حضور کے غلام سے محبت کرتا ہے، حضور اس سے محبت کرتے ہیں، جو حضور سے محبت کرتا ہے اس سے خود خدا محبت کرتا ہے۔ جو بندہ حضور سے محبت کرتا ہے اس سے خود خدا محبت کرتا ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، سرکار نے فرمایا اے جبرائیل تو تھوڑا سا آگے آ، تو اگر میری حقیقت جاننا چاہتا ہے تو تھوڑا سا آگے آ۔ کیا کر؟ تھوڑا سا آگے آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور اگر بال برابر بھی تھوڑا سا بڑھتا ہوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ رب کی تجلی اتنی ہے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اے جبرائیل تو نے میرے دادا کو کہا تھا حل لک حاجۃ الی ربک، اے جبرائیل رب کی بارگاہ میں، اے ابراہیم رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھ جبرائیل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوستو رب کعبہ کی قسم ہے جبرائیل کو حضور نے دیکھا، اگر سرکار 70,000 مردوں میں سے ایک پرتہ بھی ہٹا دیتے تو رب کعبہ کی قسم ہے جبرائیل بے ہوش ہو کے گر جاتا، قیامت تک اس کو ہوش نہ آتا۔ جبرائیل اگر حضور 70,000 مردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے تو رب کعبہ کی قسم ہے جبرائیل بے ہوش ہو کے گر جاتا اور جبرائیل کو روز محشر تک ہوش نہ آتا۔ دوستو یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ دوستو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام فقط یہ ہے
کہ ہم حضور کے دین کا پرچار کریں. ہمارا کام یہ ہے, ہماری غلامی یہ ہے, ہم جھڑیاں اٹھا کے, ہمارا کام یہ ہے نگر نگر حضور کی تعلیم کو پھیلائیں. ہمارا کام یہ ہے ہم جگہ جگہ نگر نگر حضور کا چرچا کرتے پھریں. دوستو, اللہ پاک ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, اللہ پاک آپ سب کو حضور کی آمد میں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو, میرے والد محترم سیدی و مرشدی حضرت پیر سید محمد حیات شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا مشن یہ تھا کہ گلی گلی جا کر, محلے محلے جا کر حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے. گلی گلی نگر نگر جا کر حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے. حضور کی شان تو ورا الورا ہے. دوستو, اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو دوستو میرے بزرگوں, حضرت سیدی و مرشدی حضرت سید محمد حیات شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم, آپ کا مشن یہ مشن تھا. دوستو, اپنے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈال, اپنے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. جو حضور کا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے. جو حضور کا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے. اور جتنے بھی مدارس تعمیر کروائے, جتنے بھی ادارے تعمیر کروائے, فقط کس لیے؟ فقط حضور کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ ہمارے روزی روٹی کے اڈے نہیں ہیں. روزی دینے والا میرا رب ہے. یہ ہمارے روزی روٹی کے اڈے نہیں ہیں. دوستو, فقط یہ حضور کے دین کے اڈے ہیں. حضور کے دین کے اڈے ہیں جہاں سے حضور کے دین کی خوشبو ملتی ہے, جہاں حضور کے دین کی محبت ملتی ہے. اور یہ آپ کی محبتیں ہیں. دوستو, یہ جو حافظ قرآن ہیں, جو قرآن حفظ کر جاتے ہیں, قرآن پڑھ جاتے ہیں, روز محشر 10 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. جب ادنا سا حافظ, ادنا سا حضور کا غلام 10 بندوں کو جنت میں بھیج سکتا ہے, تو دوستو یہ سب غلاموں کے سردار کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کے سب غلاموں کے سردار کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے دوستو, میرے بزرگوں, اللہ پاک ہمیں اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا, مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. یہ پہلی نشست ختم پاک کی نشست ہے, اور دوسری نشست الحمدللہ کھانے کے بعد شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ 4:15 بجے تک جو حضور کی ولادت کا وقت ہے, جو حضور کی ولادت کا وقت ہے, 4:15 کے قریب 4:17 تک یہ ساری رات حضور کی محفل رہے گی. حضور کی محفل میں حاضر ضرور ہونا ہے اور ساری رات حضور کا ذکر سننا ہے. جتنے تک حضور کا ذکر سنتے رہیں گے, اللہ پاک ہر لمحے کے بدلے میں آپ کو نیکیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.